بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو ماننے کا پابند نہیں ہے۔ وزارت خارجہ سے تعلق رکھنے والے معتبر ذرائع نے بتایا کہ اگر عالمی عدالت پاکستان سے کلبھوشن یادو کی پھانسی کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کرنے کے لیے کہتی ہے تو یہ پاکستان کی کامیابی ہوگی، اس لیے کہ یورپی ممالک میں پھانسی کی سزا ختم کر دی گئی ہے اور عالمی عدالت انصاف اسی تناظر میں یہ فیصلہ دے سکتی ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان نے سزائے موت ختم کرنے کے کسی کنونشن پر دستخط نہیں کیے، اس لیے وہ اس فیصلے کو تسلیم کرنے کا پابند نہیں ہے۔ دوسری جانب عالمی عدالت سے اس قسم کے کسی فیصلے کا مطلب یہ ہوگا کہ عالمی عدالت انصاف نے کلبھوشن یادو کو مجرم تسلیم کر لیا ہے، چونکہ پاکستان عالمی عدالت کے ایسے کسی فیصلے پر عمل درآمد کا پابند نہیں جو پاکستان کے اپنے قوانین کے خلاف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے دائرہ کار کو بھی اس مقدمے میں چیلنج کیا ہے۔ تازہ سماعت میں اسی حوالے سے دلائل بھی دیے جائیں گے، جبکہ بھارت نے عالمی عدالت میں مقدمہ دائر کرتے وقت یہ موقف اختیار کیا تھا کہ کلبھوشن یادو کو پاکستان نے ایران سے اغوا کیا تھا، جہاں وہ انڈین نیوی سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد تجارت کے سلسلے میں مقیم تھا۔ پاکستان نے کلبھوشن یادو تک بھارتی کونسلر کو رسائی نہ دے کر ویانا کنونشن 1963 کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارت ابھی تک عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن کی بھارتی بحریہ سے ریٹائرمنٹ کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ عالمی عدالت انصاف بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے مقدمے پر 18 فروری کو سماعت کا آغاز کرے گا۔ پاکستان نے مقدمے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق وکیل خاور قریشی مقدمہ لڑیں گے۔ وزارت خارجہ اور قانون کے اعلیٰ حکام کا وفد ہیگ ہالینڈ پہنچے گا، اس میں اٹارنی جنرل بھی شامل ہوں گے۔ عالمی عدالت انصاف میں سپریم کورٹ پاکستان کے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی ایڈ ہاک جج ہیں جو جیوری میں شامل ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے عالمی عدالت 18 سے 21 فروری تک 4 روز مقدمے کی سماعت کرے گی۔ مقدمے میں 18 فروری کو بھارت جبکہ 19 فروری کو پاکستان اپنے دلائل دے گا۔ عالمی عدالت میں 20 فروری کو بھارت اپنا جواب دے گا، جبکہ پاکستان بھارت کے دلائل کے جواب میں اپنے دلائل 21 فروری کو دے گا۔ پاکستان عالمی عدالت انصاف کے دائرہ اختیار پر بھی دلائل دے گا، کیونکہ پاکستان کا موقف ہے کہ عالمی عدالت انصاف جاسوسی کے مقدمات کی سماعت نہیں کر سکتی۔ بھارت کو عالمی عدالت سے کمانڈر کلبھوشن کی بریت، رہائی یا وطن واپسی کا فیصلہ نہ ملا تو یہ پاکستان کی جیت ہوگی۔ عالمی عدالت انصاف کو کلبھوشن یادو کو کونسلر رسائی دینے یا نہ دینے کا فیصلہ بھی کرنا ہوگا اور اسی پر مقدمے کا انحصار ہے۔ عالمی عدالت 3 سے 4 ماہ میں حتمی فیصلہ سنا سکتی ہے۔ امکان ہے کہ مئی یا جون میں اس مقدمے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے کلبھوشن کی مدد بھارت کے اپنے گلے پڑ سکتی ہے۔ اگر بھارت کلبھوشن کی سزا ختم کروانے میں کامیاب ہو گیا تو پاکستان اسی مقدمے کو مثال بنا کر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مقدمہ لے کر عالمی عدالت میں پہنچ سکتا ہے۔ خود بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج مرکنڈے کاٹجو نے کہا تھا کہ بھارت نے کلبھوشن یادو کا کیس عالمی عدالت لے جا کر سنگین غلطی کی۔ اس عمل سے پاکستان کو مسئلہ کشمیر عالمی عدالت لے جانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ بھارت کی سپریم کورٹ کے سابق جج نے بھارتی جاسوس کلبھوشن کا کیس عالمی عدالت لے جانے پر مودی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ کلبھوشن کا معاملہ عالمی عدالت لے جانا بھارت کی سنگین غلطی ہے۔ کیس عالمی عدالت لے جانے پر پاکستان خوش ہوگا۔ بھارت عالمی عدالت کے بارے میں بیک وقت 2 موقف نہیں اپنا سکتا۔
ایک شخص کی خاطر تنازعات کا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ حکومت پاکستان نے کلبھوشن کے مقدمے کے حوالے سے حقائق نامہ جاری کیا ہے، جس میں پاکستان نے کلبھوشن یادو کے خلاف ثبوت کے حوالے دیے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان کے پاس کلبھوشن یادو کا وہ بھارتی پاسپورٹ بھی ہے جو اسے مسلمان نام سے جاری کیا گیا۔ اس سے بھارت کا یہ موقف مسترد ہوتا ہے کہ کلبھوشن ایران میں تجارت کر رہا تھا۔ بھارت کی جانب سے اس طرح کا پاسپورٹ جاری کرنا از خود عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے عالمی عدالت میں بھارتی موقف کو مسترد کرتے ہوئے حقائق نامے میں کہا ہے کہ کلبھوشن یادو بھارتی بحریہ کا حاضر سروس افسر ہے، وہ عام قیدی نہیں اور اس پر ویانا کنونشن کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کلبھوشن کوئٹہ اور کراچی سمیت پاکستان کے دیگر شہروں میں دہشت گردی کو فروغ دیتا رہا ہے۔ اس کے پاکستان میں دہشت گردوں سے واضح تعلقات کے ثبوت موجود ہیں۔ کلبھوشن یادو کا تعلق بھارتی خفیہ ایجنسی را سے ہے، جس کا وہ خود اقرار کر چکا ہے۔ وہ اپنا کوڈ نام حسین مبارک پٹیل استعمال کرتا تھا۔ پاکستان نے اسے صفائی کا پورا موقع دیا اور اسے پاکستانی قوانین کے مطابق سزا دی گئی۔ حاضر سروس بھارتی آفیسر کا پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونا انتہائی خوفناک اور بھیانک ہے۔ اس کے باوجود پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کلبھوشن کی بیوی اور والدہ کو اس سے ملاقات کی اجازت دی۔ حقائق نامے میں مزید کہا گیا کہ پاکستانی ریاست کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے۔ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے پچھلے مقدمات کے فیصلوں کا حوالہ بھی دیا، جس میں امریکہ اور دیگر ممالک کے مقدمات کے حوالہ جات شامل ہیں۔